یہ 2018 میں ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک بنا دباؤ تھا، جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا اور اس میں بڑے بڑی شخصیات شامل ہو گئیں اور ان کو کچھ کامیابی بھی ملی۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس بات کے حامی ہیں کہ جنوب شمال کی بنیاد پر جو ہے کوئی صوبہ بن جائے، دوسرا وہ جو دباؤ تھا وہ کن لوگوں کا تھا، کن لوگوں نے بنایا تھا، اور کامیابی پھر کیوں نہیں ہوئی؟ جب وہ جیت گیا اس کے بعد بھول گیا کہ صوبہ نام کی چیز بھی ہے یا نہیں کوئی؟ یہ ایک الیکشن سٹنٹ تھا اور ہمیشہ بنتا ہے۔ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو پورا بریف کیا تھا کیونکہ نون لیگ بھی کہتی تھی صوبے بنائیں گے۔ میں نے کہا میاں صاحب کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن میں گنجائش یہ ہے کہ آپ دیرہ اسماعیل خان کو ملا دیں پنجاب سے، الٹریشن کر سکتے ہیں، باولپور کو سندھ سے ملا دیں، آرٹیکل 245 یا 242 ہے جس کے تحت اسمبلی کار تو کر سکتے ہیں۔ اگر صوبہ بن سکتا ہوتا تو سب سے پہلے فاٹا کا جتنا پریشر تھا تو وہ صوبہ فاٹا کا بنا دیتے، کیونکہ آئین میں ان کو مرج کیا گیا ان کے ایجنسیوں کو، ان کو مرج، اور ابھی بھی فاٹا کا یہ مطالبہ ہے کیونکہ آرٹیکل 1 میں جب یہ کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا تو اس آئین پہ 2 بہاولپور کے ایم این ایز کے دستخط نہیں ہیں، مخدوم نور محمد ہاشمی صاحب اور میاں نظام الدین حیدر صاحب۔ یہ جو کہتے ہیں نا اس پہ 2 سرائیکی ایم این ایز کے دستخط نہیں ہیں جو صوبہ محاذ کے نعرے پہ آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لکھ دیں کہ اگلے 50 سال بعد 100 سال بعد اسمبلی جو ہے وہ سوچے گی بہاولپور صوبے کے لیے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ بہاولپور اسٹیٹ کو بحال کریں، تو آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب خود بھی بیرسٹر تھے، انہوں نے کہا وی کانٹ ہیو اسٹیٹس ود ان اسٹیٹس، تو پھر دیں کوئی 10,000 بندے کی قربانی مشرقی پاکستان نے دی ہے تو آپ کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن سرائیکی صوبہ، بہاولپور صوبہ یہ کبھی بھی نہیں بن سکتے جب تک آرٹیکل 1 میں انکارپوریٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جب آپ کو آرٹیکل 1 آپ اٹھائیں اس میں دیر شیل بی KPK، پنجاب، بلوچستان، سندھ، آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، وہ باقاعدہ اسمبلی میں جا کے، پھر وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، فاٹا، پاٹا، اینڈ دیر شیل بی فیڈرل کیپٹل اسلام آباد۔ 73 میں یہ آیا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، آپ نے بڑی جائز بات کی کہ اگر بننا ہے کبھی تو آئین میں بات کرنی پڑے گی نا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اب صرف سندھ کی جماعت ہے، اس کی طرف سے یہ مطالبہ کیوں آتا ہے الیکشن سے پہلے؟ ان کو بھی غلط فہمی ہے، اپنے صوبے میں بات نہیں کرتے کہ چلو وہاں مطالبہ ان کو بھی غلط فہمی ہے۔ میں نے بلاول صاحب کو کہا، میں نے کہا آپ یہ نعرہ نہ مارا کریں، آپ کا شاید خیال ہے کہ پنجاب کو آپ کمزور کریں گے سرائیکی صوبہ بنا کے، آپ اور کمزور ہو جائیں گے، کیونکہ 22 سیٹیں آپ کو پھر سینٹ میں دینی پڑیں گی سینیٹرز کی، اور اس لحاظ سے پھر پنجاب کا جو ووٹ ہیں ڈبل ہو جائیں گے، 44 ووٹ ہو جائیں گے، رہے گی جو اس سے پہلے ہے۔ جانا پھر بھی ہم نے پنجاب کے ساتھ ہے، تو 44 ووٹ صرف پھر پنجاب کے ہو جائیں گے، پھر آپ روئیں گے۔ تو اس سے پرہیز ہی کریں آپ، کیونکہ یہ ڈس آرڈر بڑھ جائے گا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کو بالکل درست کہا آپ نے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس سے ان کو پذیرائی ملے گی، اور دعویٰ بھی ان کا یہ ہے کہ ہمیں ساؤتھ پنجاب میں بڑے پاپولر ہیں، جو کہ میں اس لیے نہیں کہ میں جرنلسٹ ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن یہ نعرہ لگا کے 2023 کے انتخاب میں کوئی پیپلز پارٹی کی پرفارمنس 2018 سے بہتر ہو سکتی ہے؟ 5 یا 6 سیٹیں ٹوٹل ان کی، وہ مظفر گڑھ میں تو ان کی آلریڈی سیٹیں تھیں، اس میں شاید یہ سیٹیں لے لیں گے۔ اور پھر اب جو سینیریو بنا ہے، اور اس میں جو الیکشن میں اگلے اس میں ہوگا کہ 20-25% کینڈیڈیٹس شاید ان کے زیادہ بنے ساؤتھ پنجاب میں اور پنجاب میں، لیکن مجھے نہیں نظر آتا، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ ایک پنجاب کی نشان والی جماعت بن گئی ہے، اور جس طرح وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سندھ کے بڑے چیمپئن ہیں، تو پنجاب بھی پیچھے نہیں رہے گا، پنجاب اپنے صوبے کے لوگوں کو زیادہ ترجیح دے گا۔ اچھا، جب کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے پاکستان میں، سیاسی تبدیلی، خاص طور پہ انتخاب کے قریب، تو ہمیشہ تبدیلی کا آغاز جو ہے ہمارے صدرن جو ڈسٹرکٹس ہیں، میں جنوبی پنجاب کا لفظ استعمال نہیں کرتا، صدرن جو علاقے ہیں وہاں سے توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ 2018 میں، 13 میں، اب پھر استحکام پارٹی، وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر کا